للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اور رب ذوالجلال کی حمد و توصیف اور اس کی محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد کچھ دوست احباب کی یہ کاوش بھی ہے اور ان کی التماس تھی کہ اس طریقے سے کوئی ایسا نظام کیا جائے تاکہ فقہ، عقائد اور دیگر اسلامی حوالے سے جتنی بھی روزمرہ زندگی کے اندر آنے والے معاملات جو ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی وضاحت کی جائے، تو یہ عصر کے بعد کا ٹائم رکھا تقریباً 10-15 منٹ۔ تو آج ہم نے اس کا آغاز ابتدائی وضو سے کیا اور کل زندگی رہی تو انشاءاللہ غسل کے حوالے سے۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر چھٹا پارہ ہے۔ رب فرماتا ہے، رب ذوالجلال نے، یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے کہ جب بھی نماز پڑھی جاتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سیاست کی مستند کتب میں ہے، جامع ترمذی کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے اس کی جو کنجی ہے وہ وضو ہے۔ تو اس پرفتن دور اور دنیاوی تعلیم کے اصول سے یہ بلکہ پاکستان کے نوجوان جو طبقہ ہے وہ کافی ترقی کر رہا ہے، لیکن اسلامی حوالے سے یوں سمجھ لیجیے کہ صرف 7 یا 8% آپ سمجھ لیں کہ وہ سمجھتے ہیں۔ تو وضو جو ہے اس کے لیے سب سے جو ابتدائی شرط ہے، پہلی چیز یہ کہ جس چیز کے ساتھ آپ وضو کر رہے ہیں، یعنی پانی ہے، تو وہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ اگر پانی پاک نہیں ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اور پانی جو ہے یہ بعض اوقات، اب تو ماشاءاللہ یہ نل سسٹم آ گیا ہے، لیکن پہلے دور میں لوگ، اب بھی کچھ دیہاتوں میں ایسا سسٹم ہے کہ مساجد کے اندر وہ لوٹے رکھے جاتے ہیں، لوٹوں کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ ابھی آپ نے استنجا نہیں کیا یا کہ آپ کے ہاتھ ابھی پاک نہیں ہوئے، تو کسی یا پانی کے اندر آپ کی ایک انگلی ہی کیوں نہ ہو، وہ گیلی ہو گئی یا پانی کے اندر چلی گئی یا پانی اس کے ساتھ مس ہو گیا، تو وہ آپ کا پورا پانی جو ہے وہ اسے ہم کہیں گے کہ مستعمل ہو جاتا ہے، یعنی کہ استعمال شدہ پانی، اس سے استعمال شدہ جو بھی پانی ہو اسے وضو نہیں کیا جاتا۔ تو ابتدائی سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ مساجد کے اندر، کیونکہ ہر مسجد کے اندر یہ سسٹم موجود ہے، واش رومز ہے اور وضو کرنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہیں، لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ وضو جو ہے وہ آدمی اپنے گھر کر کے آئے۔ اور جیسے ظہر کی نماز ہے، اس سے قبل سنت موقدہ 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، صبح کی نماز ہے، صبح کی نماز کی سنتوں کی بڑی فضیلت ہے جو ابتدائی کو سنت پڑھتے ہیں، تو اور ظہر کے بعد کی نماز ہوگی، یعنی فرض کے بعد جو 2 سنت ہے، اس طرح مغرب کے عشاء کے بعد 2 سنت کی طرف نفل جو ہے، یہ کوشش کیجیے گا کہ اپنے گھر میں ادا کیا کریں، کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی کچھ عبادت کی جائے۔ تو آج کل تو یہی ہے کہ دکاندار سسٹم ہے، یا ویسے بھی جو محلے میں آتے ہیں، محلے والے ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسجد میں آ کے وضو کریں اور یہاں پہ پوری نماز پڑھیں، ٹھیک ہے ثواب ہے، لیکن گھر میں اگر پڑھیں گے تو گھر کے لیے بھی یہ فائدہ ہوگا، برکت کا نزول ہوگا۔ تو وضو کا جو پہلا فرض ہے، پہلا فرض وضو کا یہ ہے کہ اپنے منہ کو دھونا، ٹھیک ہے، فاغسلوا وجوہکم، اپنے منہ کو دھونا۔ اب جب زیادہ تر یہی ہوتی ہے کہ جو بھی نماز پڑھنے کے لیے کوئی آتا ہے تو وہ ہمیشہ جلدی میں ہوتا ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، دنیاوی ڈالا چاہے ہمارے اندر۔ تو وضو کرنے کے لیے جب ہم منہ دھوتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے، جو منہ کا حصہ فقہاء کرام نے بتایا ہے یا اساتذہ کرام نے ہمیں جو سمجھایا تھا، بزرگوں سے ہم نے جو سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں سے آپ کے یہ بال شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کے اور نیچے جو ٹھوڑی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک، اور کان کی ایک لو سے دوسری لو تک، یہ پورا چہرہ جو ہے، یہ پورا حصہ، اس کے اوپر سے پانی کو جاری کرنا، یہ جب جاری ہوگا تو آپ کا وضو مکمل ہوگا۔ جاری سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں سردیوں کا موسم ہے،
جب آتا ہے تو ٹھنڈک ہوتی ہے تو پانی بعض اوقات مساجد کے اندر یا گھروں میں گیزر سسٹم یا گرم پانی میسر نہیں ہوتا، تو یوں ہوتا ہے کہ آدمی بس جلدی جلدی ایسے ہاتھ، یعنی کس طرح جب پورا آپ چلو بھر کے پورا منہ کو بڑھا کے پانی پورا آپ کے جسم چہرہ جو ہے اس کے اوپر سے جاری ہو جائے، یعنی اچھے طریقے سے اس کو تر کرنا ہے۔ کوئی جگہ اگر یہ بات یاد رکھنا، اگر اس یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے یہاں تک پورا جو دائرہ ہے، یہ پورا جو حصہ ہے، اس میں سے اگر ایک بال برابر بھی آپ کی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، چونکہ وضو یہ پہلا فرض ہے، وضو کا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز ہے کہ اپنے ہاتھ دھونا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے کونیوں تک، ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ اپنا پورا ہاتھ جو ہے یہ کونیوں تک ہے، یہاں سے پورا دونوں طرف سے یہ گلائی میں پورا پانی یہاں یہ ہاتھ لگا کے نا ایسے نہیں کر رہا ہے بلکہ پانی جاری کر رہا ہے۔ پرانے دور میں جو بزرگ ہوتے تھے نا وہ ہاتھوں میں چلو میں دائیں ہاتھ میں پانی ڈال کے نا ایسے کرتے تھے تو وہ یوں سارا آ جاتا تھا۔ آپ کی کوئی نل سسٹم ہے، ٹوٹی سسٹم ہے، تو آپ نیچے بھی ہاتھ ایسے کر کے نا تو ایسے سارا اس کو گیلا کر سکتے ہیں، پہلے دایاں پھر بایاں۔ اور تیسرا چیز جو سب سے مشکل ہے، جو سب سے مشکل ہے وہ کیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یعنی اپنے سروں کا مسح کرو۔ مسے کا جو پرانے دور میں جو یعنی کہ مساجدوں کے اندر دیہاتوں میں یا شہروں میں جو امام ہوتے تھے وہ چونکہ کچھ تو تقویٰ تو ان کے اندر تھا ہی تھا، اور لیکن وہ اس دور کے جو عالمی دین بھی اتنے نہیں تھے، جو تھے وہ تو ماشاءاللہ ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن جو یعنی کہ دیہاتوں میں جو ہوتا تھا کہ بابا بھی نماز پڑھاتے ہیں تو بچی بھی ان کے پاس قرآن پڑھتے تھے، وہ عام سی مطلب ہے، عام سی مراد یہ ہے کہ وضو کا اتنا نہیں وضاحت و سمجھات جو مسے کا شرعی طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے یہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہوتا ہے وہ بھی اس طرح کرتا ہے کہ جب وہ مسح کرنے لگتے ہیں نا تو ایسے چومتے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے یہ یوں سمجھ لیجیے کہ جب آپ مسح کرنے لگے ہو تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، یعنی پانی ہاتھ نل کے نیچے اپنے ہاتھ کریں، اور ٹھیک ہے، اب طریقہ کار اس کا شریک کیا ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو گیلا کیا اور یوں سمجھ لی کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یعنی کہ تین شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کو چھوڑ کے جو پیچھے تین انگلیاں بچتی ہیں ان کو ایسے جوڑ لیں، ٹھیک ہے، آپس میں جوڑ لیں اور دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیں اس طریقے سے، یہ طریقہ دیکھ لیں آپ اس طریقے سے۔ پھر آپ نے یہ تین انگلیاں، بات ابھی یہ تین انگلیوں کی ہو رہی ہے، تین انگلیاں ان کو یوں آپ نے ایسے کر کے نا بالکل پیچھے لے جانا ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کی جو تین انگلیاں دونوں ہاتھوں کی یا مستعمل ہو چکی ہیں، یعنی یا استعمال ہو چکی ہیں، اب آپ کی تلیاں بچ گئیں، اور شہادت والی انگلی اور انگوٹھا جو تلیاں آپ کی بچ گئی ہیں، جب آپ پیچھے لے کے جائیں گے تو واپس ہی پھر جو تلیاں ہیں نا ان کو ایسے آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد شہادت والی انگلی اور انگوٹھا بچ جاتا ہے اور بیک سائڈ بچ جاتی ہے، تو شہادت والی انگلی کو آپ نے کان کے اندر، جو کان کے اندر یہ جو نالیاں سی بنی ہوتی ہیں، جو جگہ ہوتی ہیں، ان کے اندر آپ نے خوب اچھے طریقے سے شہادت والی انگلی کو لگانا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو انگوٹھا ہے، ٹھیک ہے، انگوٹھی کی سیدھی سائڈ یہ آپ نے کان کے پیچھے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کان کا جو پچھلا حصہ ہے بیک والا، جہاں پہ آپ نے اس کو ایسے رگڑنا ہے، یعنی مس کرنا ہے، لگانا ہے، اور پھر ہاتھ کی بیک سائڈ یہ بچ گئی، یہ آپ نے ایسے گردن سے ایسے کرنا ہے۔ اس میں آپ کا چونکہ گردن کا مسح کرنا جو یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں فرض اور سنت دونوں مکمل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے بیک سائڈ پہ جب گردن کے پیچھے ہاتھ لگانا ہے اور ہاتھوں کی بیک سائڈ، تو اگر تار نہیں ہے تو دوبارہ آپ تار کر سکتے ہیں، یہ چوتھا فرض ہے، آپ کا مسح اس طرح سے مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں کو دھونا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنوں تک دھونا۔ تو کوشش کیجیے گا کہ بعض اوقات جب جلدی میں ہم وضو کرتے ہیں تو انگلیوں کے درمیان والی جگہ خشک رہ جاتی ہے، یا ایڑی کے اوپر والا حصہ خشک رہ جاتا ہے، یا ٹخنوں سے اوپر والا حصہ تھوڑا سا ساتھ والا یہ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ اچھے طریقے سے اگر اس پاؤں ٹخنے تک اگر ذرا سی بھی جگہ خشک رہ گئی تو اس میں بھی آپ کا وضو کامل نہیں ہوگا۔ جب وضو کامل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے اگر کچھ سوال آپ نے پوچھنا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ پڑھا جائے اور نماز جنازہ کے فوراً بعد
فرض نماز بھی آ جائے تو فرض نماز کے لیے وضو جو ہے علیحدہ کرنا پڑتا ہے یا اسی میں فرض نماز ہو جاتی ہے؟ یہ اصول شاشی کے اندر بھی اور فتاوی فیض الرسول کے اندر بھی یہ کافی وضاحت سے لکھا گیا ہے، یہ مسئلہ، یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر آپ نے یعنی کہ وضو واجب ہونے کے لیے وضو توڑا جاتا ہے، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہ وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے آپ نے نماز جنازہ پڑھی، یعنی کہ زور سے قبل نماز جنازہ آ گیا، آپ نے جنازہ پڑھا، زور کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، جا کے زور کی نماز پڑھی، جنازہ آ گیا، جنازہ پڑھا، پھر سردی میں چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو عصر کا وقت فوراً آ جاتا ہے، عصر کی نماز پڑھی، تو اس کے لیے یہ ایک جاہلانہ بات ہے یا جاہلانہ سوال یوں سمجھ لیجیے کہ لوگوں کی یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پرانے زمانے میں جس طرح چلا آ رہا ہے کہاوت ہی کہہ لیں، تو وضو چاہے آپ نے جنازہ پڑھا یا اگر آپ کا وضو برقرار ہے تو آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے، چاہے نفل پڑھنی ہے، چاہے فرض کے بعد جنازہ ہے یا جنازے کے بعد آپ نے کوئی فرض نماز پڑھنی ہے، تو جب آپ کا وضو، ہاں یہ شرط ہے کہ یہ شرط یعنی کہ آپ کو قوی یقین ہے کہ میرا وضو برقرار ہے، تو آپ اس میں سے قرآن بھی کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ بھی سکتے ہیں، نماز چاہے جماعت کے ساتھ آپ اگر امام حضرات ائمہ کرام جو ہیں انہوں نے جنازہ پڑھایا، زور کا وقت ہو گیا، تو آپ اسی وضو سے اگر وضو برقرار ہے تو جماعت بھی کرا سکتے ہیں، اگر جماعت نہیں کرانی پیچھے نماز پڑھنی تو آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، یعنی دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔